السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آپ لوگ سورہ رات تک ایک ترتیب کے ساتھ پہنچ چکے ہیں اور یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لفظی ترجمہ، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وتطمئن تو میم نون، اور اس کا ایک اور روٹ ورڈ بھی ہے تو میم حمزہ نون، اور مطمئن ہوا کرتے ہیں قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ الا خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب مطمئن ہو جاتے ہیں دل۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی آدمی اللہ کی عظمت کو پوری طرح سے پا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر روحانی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات باتھ روم میں اللہ، لاشعوری طور پر نیند سے جاگنے پر اللہ منہ سے نکلتا ہے۔ جب دل میں اضطراب ہو تو بے اختیار زبان پر ذکر آ جاتا ہے۔ مثلاً اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ، حیرت پر الحمدللہ۔ یہ لایعنی الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ آج ہم اس اطمینان اور سکون سے مادی ترقی کی وجہ سے محروم ہیں۔ بہترین کھانے، یہی مادی ترقی ہے نا، عمدہ لباس، بھاری پردے ہوں تو مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اصل میں ہوتی ہے روح کا سکون، یعنی خوشی تو روح کو ہوتی ہے تو اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے دراصل قرآن۔ مثلاً جو چیزیں اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں، ہم نے ان چیزوں میں خوشی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب تک ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، حقیقی خوشی نہ پا سکیں گے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات اچھے، طوبی لهم تو یا با خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن اور عمدہ، مآب ٹھکانہ، اچھا انجام۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو کیا ہوا؟ مبارک ہو۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا۔ اور یہ حسن مآب کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک مخصوص جگہ بھی ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ کذالک اسی طرح، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، فی میں، امتن ایک قوم میں، قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبلہا اس سے پہلے، اممن کئی امتیں، لتتلوا تاکہ تم پڑھو، علیہم الذی ان پر،
وہ چیز اوحینا الیکا وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وہم اور وہ یکفرون کفر کرتے ہیں بالرحمانی رحمان کا، قل کہہ دیجئے ہوا وہ ربی میرا رب ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا ہوا مگر وہی، علیہ اسی پر توکلت واو کاف لام میں نے بھروسہ کیا، و الیہ اور اسی کی طرف متابی میرا لوٹنا ہے۔ اب قرآن دیکھے پڑھ کر سنانے کا ذمہ رسول کے ذمہ ہے، لیکن اب امت کا کیا کام ہے کہ تبلیغ کس طرح کریں؟ قرآن کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ ولو اور اگر انا یقیناً قرآناً ایک قرآن اتارا جاتا، سیرت سیارہ کے چلائے جاتے، بہل جبال اس کے ذریعے پہاڑ، او یا قطعت قاف تا عین پھاڑ دی جاتی، بہل ارض اس کے ذریعے زمین، او کلما کاف لام میم یا کلام کیے جاتے، بہل موتا اس کے ذریعے مردے، بل للہ بلکہ اللہ کے لیے ہے، الامر معاملہ، جمیعا سارے کا سارا، افلم کیا بھلا نہیں، ییأس الذین یا حمزہ سین مایوس ہو گئے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اللہ یہ کہ اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ، لہدی الناس البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جمیعا سب کے سب کو، ولا اور یزالو اور ہمیشہ، اس میں لا نہیں آئے گا، کیوں؟ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو، بما ساتھ اس کے، جو صنعوا صاد نون عین جو انہوں نے کیا، قارعۃ قاف را عین کوئی آفت، او تحل ہا لام لام یا اترے گی، قریبم من دارہم قریب ہی ان کے گھر سے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیا آ جائے، وعد اللہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، یخلف خا لام فا خلاف کرے گا، المیعاد وعدے کو۔ اب یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ قاریہ بلا بھی ہے، آفت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، اور اچانک اترنے والی چیز، ٹھیک ہے، تو تحلق کا مطلب کیا ہے؟ اترتے وقت جس رسی سے سامان باندھا ہوتا ہے یا بندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلل اس کو کہتے ہیں، گرہ کھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور